بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بجے تھے۔ میں اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ رات کو کبھی بھی دیر سے نہیں آتے تھے۔ یہ پچھلے 3-4 دن تھے جب وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے تو مجھے ان کے لیے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں گئے تھے تو کہتے کہ میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آؤں گا اور پھر دیکھ لینا کہ تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کی یہی باتیں سن کر مجھے تسلی ہو جاتی کہ چلو ہو سکتا ہے میرا شوہر میرے لیے دن بھر محنت کر کے پیسہ کما رہا ہو اور بعد میں مجھے کوئی ایسی خوشخبری دے کہ میرے سارے دکھوں کا ازالہ ہو جائے۔ مگر آج تو حد ہو گئی۔ میرے شوہر نے گھر آتے آتے رات کے 2 بجا دیے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے دل میں بہت سارے وسوسے آ رہے تھے کہ کیا پتہ میرا شوہر اب کسی اور عورت کو پسند ہی نہ کرنے لگ گیا ہو۔ اسی وجہ سے اکثر میرا دل اداس رہتا تھا، مگر آج تو کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے بے صبری سے دروازہ کھولا اور ان پر برس پڑی۔ آپ کو کوئی احساس ہے کہ آپ کتنی دیر سے آئے ہیں؟ ہاں ہاں دیر سے آیا ہوں، مگر آج تمہارے لیے میں خوشخبری کا پروانہ بھی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں ایسی خوشخبری دوں گا کہ ساری زندگی کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اتنی بڑی خبر نہیں سنائی ہوگی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو خاکی رنگ کا تھا۔ وہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ لو، اب ہم حج پر جا رہے ہیں۔ حج کر کے تمہارے سارے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ میرے گناہ؟ ان کی باقی باتوں پر سے دھیان ہٹ کر میرا ذہن بس ایک ہی بات پر گیا تھا کہ میرے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ آپ کو میں گنہگار لگتی ہوں؟ میں نے ان سے سوال کیا تو وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولے، گنہگار ہو یا نہیں، ناشکری ضرور ہو۔ تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہارا شوہر تمہیں حج کروانے لے کر جا رہا ہے؟ مگر حج تو 10 دن بعد ہے، اس کے لیے تو پہلے سے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، نہیں، میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تمہاری سوچ ہے۔ میں بہت عرصے سے بس اسی ٹکٹ کے لیے لگا ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ حج کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہے جو اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میں نے بھی ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، پر اب میری پریشانی انتہا کو چھو رہی تھی، کیونکہ 10 دن میں مجھے اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے ملک جانا تھا اور اس کے لیے میری تیاری صفر تھی۔ ہماری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ 1 سال بعد ہی شوہر حج پر لے کر جائے تو اس سے زیادہ بیوی کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ میں خوش بھی تھی۔ سبھی رشتہ داروں کو بتا دیا گیا کہ ہم لوگ حج کرنے سعودی عرب جا رہے ہیں، مگر ایک میری بڑی بہن تھی جو اس امر سے خوش نہیں تھی۔ وہ یہی کہتی کہ مجھے تمہارا شوہر اتنا نیک نہیں لگتا۔ وہ تمہیں حج کروانے لے کر جا رہا ہے یا کسی اور نیت سے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن تم اپنے شوہر پر کبھی بھی پورا بھروسہ نہ کرنا۔ میں اپنی بہن کی باتیں سنتی تو اسی سے ناراض ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے یا کسی بھی عورت کے شوہر کے بارے میں تو یہ بات تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے شوہر کی ہر بات مانی تھی اور آج بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، حج کی تیاری میں زور و شور سے کر رہی تھی۔ اپنے اللہ کے سامنے ہر روز نفل پڑھتی اور شکرانے کی دعا کرتی کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دے دیا۔ خیر، 1 ہفتہ گزرا تھا کہ میرے شوہر نے عجیب انکشاف کیا۔ کہنے لگے کہ مجھے تم اپنے سارے زیورات دے دو، دراصل حج پر میرا کافی زیادہ خرچہ ہو چکا ہے۔ تم اپنی اماں کے ہاں سے زیورات لے آؤ تو تاکہ میں بیچ کر باقی خرچے پورے کر سکوں۔ حج کی قیمت اچانک بڑھ گئی ہے، اب ہمیں زیادہ پیسے دینا ہوں گے۔ شوہر کی بات سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی۔ زیورات تو میں نے مشکل وقت کے لیے رکھے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک مقدس فریضہ تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ اگر ہم لوگ شادی بیاہ کی تقریبات نپٹانے کے لیے اپنے زیورات بیچ سکتے ہیں تو پھر حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کیوں نہیں بیچ سکتے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کی بات پر ذرا بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں اماں سے سارے زیورات واپس لے آتی ہوں۔ اس بات پر میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ یوں میں نے وہ زیورات لا کر اپنے شوہر کے حوالے کر دیے، مگر وہ بہت خاموش سے رہنے لگے تھے۔ ان کی چپ مجھے اندر ہی اندر کھٹکتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں
تو مجھے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ مقررہ دن ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ میں ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیوں آخری خواہش کیوں؟ ابھی تو ہم نے ایک زندگی گزارنی ہے۔ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا رہے ہیں جیسے ہم آخری سفر پر جا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو۔ میرا مطلب ہے کہ سفر کے دوران بہت لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، بس اس لیے ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میرے شوہر کی اس بات نے مجھے مطمئن تو کر دیا تھا، لیکن بار بار وہ ایسے اشارے دیتے کہ میں سوچ میں پڑ جاتی تھی۔ خیر میں نے ان سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے کہ کہیں وہ میری طرف سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ جدہ ایئرپورٹ سے ہم سیدھا ایک ہوٹل میں جائیں گے۔ یہاں اور بھی عمرہ زائرین قیام کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی اپنی رات یہیں گزاریں گے۔ صبح ہم حج کے لوازمات سیکھنے کے لیے ایک مفتی صاحب کے پاس جائیں گے۔ میں اپنے شوہر کی باتوں پر پریشان اب ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے حج کی معلومات پاکستان میں رہتے ہوئے حاصل نہیں کی تھی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ حج کرنے کے لیے مجھے کون کون سی عبادات، کلمات اور طہارت کے کون سے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ مجھے تو بال اور ناخنوں کے احکامات بھی نہیں پتہ تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر میرے شوہر کو حج کرنا ہی تھا تو کم از کم وہ تو اس بارے میں معلومات کر لیتے۔ میں تو گھر کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ حج کی تکبیرات کیا ہیں۔ بہرحال میں نے جب یہ بات اپنے شوہر سے کہی تو کہنے لگے کہ 900 چوہے کھا کر بلی جب حج کو جاتی ہے تو اسے پھر باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کے ان طعنوں کا مطلب کیا تھا، لیکن پاک سرزمین حجاز پر آ کر بھی ان کا رویہ بدلا نہیں تھا۔ میں ان باتوں سے سخت پریشان ہو رہی تھی، لیکن میں نے صبح کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ خیر ہم لوگ جیسے ہی ہوٹل پہنچے تو مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی کھانا آرڈر کرنا چاہیے، کھانے کے بعد باقی کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، میں تمہیں بہت اچھا اور لذیذ کھانا کھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا جس نے ایک ٹرے میں لذیذ قسم کے بے تحاشا کھانے سجا رکھے تھے۔ وہ کھانا دیکھتے ہی میری اشتہا بڑھ گئی تھی، پر میرے شوہر نے مجھے کھانے سے پہلے قہوہ پینے کا مشورہ دیا۔ کہنے لگے کہ یہ یہاں کا خاص قہوہ ہے، اسے پی کر تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ میں نے کہا قہوہ تو کھانے کے بعد پیا جاتا ہے، آپ مجھے پہلے کیوں پلا رہے ہیں؟ اس پر میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ بس جو میں کہتا ہوں وہی کرو، تم حج کرنے آ گئی ہو، مگر تمہیں اتنا نہیں پتہ کہ اسلام میں شوہر کے حقوق کی کتنی زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے اور اس کی بات ہر وقت ماننی ہوتی ہے۔ تم بار بات پہ اپنی زبان نہیں چلایا کرو۔ میں اس بات پر خاموش ہو گئی۔ میں نے وہ قہوہ ان کے سامنے پی لیا، مگر قہوہ پیتے ہی مجھے نیند سی آنے لگی۔ بھوک تو جیسے یکدم اڑ گئی تھی۔ میں ادھر ہی ڈھیر ہو گئی اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کھانے کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، نہ وہ ٹرے، نہ پلیٹ، اور نہ ہی میرا شوہر یہاں موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میرے شوہر اتنے غیر ذمہ دار نہیں تھے کہ وہ مجھے یوں ایک کمرے میں اکیلا چھوڑ کر کہیں بھی چلے جائیں۔ میں انہیں اٹھ کر غسل خانے میں دیکھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرا سارا سامان بھی کمرے سے غائب تھا۔ میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی۔ ہمارا بیگ جو ہم لوگ ساتھ لے کر آئے تھے، مسافر بیگ بھی یہاں سے غائب تھا۔ میری پریشانی اب انتہا کو چھو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میری پریشانی آنسو بن کر چھلکنے لگی تھی۔ میں رونے لگی۔ مجھے لگا ابھی میرا شوہر آئے گا اور مجھے چپ کروائے گا، مگر وہ ہوتا تو آتا۔ میں نے ہوٹل والوں سے پوچھنے کی ہمت کر لی تھی، مگر جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاکڈ تھا۔ شاید دروازے کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے ہوٹل میں ایک لڑکی کو قید کر دیا جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ بس یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ انتظار کے بعد میرا شوہر خود ہی مجھے لینے کے لیے آ جائے گا، پتہ نہیں مجھے ڈرا رہا ہے یا کیا۔ خیر میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، مگر سب بے سود۔ پڑھے پڑھے اب مجھے مزید نیند آنے لگی تھی۔ ایک تو پہلے ہی سر بھاری ہو رہا تھا، ایک عجیب سی تھکاوٹ میرے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔
خیر میں نے دیکھا تو میرا شوہر کہیں نہیں تھا۔ انتظار کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے، تبھی کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں اٹھ بیٹھی۔ سامنے موجود شخص میرا شوہر نہیں تھا، نہ ہی ہوٹل نمائندہ یا ویٹر تھا۔ وہ ایک کالا افریقی تھا۔ اس کے بال کندھوں تک جھول رہے تھے اور اس کا قد تقریباً 7 فٹ کے قریب ہوگا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرا حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، میرا خون سوکھ گیا ہو۔ مارے ڈر کے میرا برا حال تھا، میرے تھر تھر ہاتھ کانپنے لگے۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا کہ اگر خاموش رہو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، چیخنے چلانے کی کوشش مت کرنا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر ایک گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور ہاں، ہوٹل کی کوریڈور میں ذرا بھی شور مچانے کی کوشش کی تو میں اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا، اور پھر تم بے شک جو مرضی کرتی رہو، کبھی زندگی بھر بھی اپنے انصاف کی کوشش نہیں کر سکو گی۔ اس کے پاس زندگی بھر بھی اپنے انصاف کی کوشش نہیں کر سکو گی۔ اس کے پاس ہتھیار دیکھ کر میرا خون سوکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں اس ہوٹل کے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی کہ شاید اس کے بعد میری آزادی کی کوئی نوید مجھے ملے گی، میرا شوہر مل جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن جیسے ہی میں باہر آئی تو گیلری بالکل سنسان تھی۔ اس گیلری میں نہ کوئی آدمی تھا اور نہ ہی کوئی شور مچانے سے میری مدد کو آتا، کیونکہ گیلری بالکل خالی اور ویران تھی۔ یہاں پر میں بولتی بھی تو آواز زیادہ دور نہ جاتی۔ مجھے تو اب اندازہ ہوا تھا کہ یہ کمرہ ہوٹل کی پچھلی طرف ایک خالی جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ باقی کوئی کمرہ نہیں تھا۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں اس نے مجھے ہوٹل کے آخری منزل میں لا کر ایک ایسی راہداری والے کمرے میں کیوں رکھا جہاں اور کوئی نہیں تھا۔ خیر میں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں، بڑی سی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، آس پاس بھی زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، ورنہ میں چیخ چلا کر کسی سے مدد مانگ سکتی تھی۔ بہرحال میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اس سے پوچھتی رہی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ گاڑی کا دروازہ بھی لاک تھا، دونوں دروازے بند تھے۔ مجھے اپنا آپ کسی گہری کھائی میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چیختی چلاتی، اس بات کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ گاڑی میں آ کر دروازہ کھول کر کسی نے مجھے بچانا نہیں تھا۔ اس آدمی نے اونچی آواز میں موسیقی چلا دی، جس سے میری آواز ویسے ہی دب گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ میں اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر وہ تھا کہ میری کسی بات کو نہیں سن رہا تھا۔ میں نے اس کی منتیں کیں، واسطے دیے، مگر شاید وہ میری زبان سے بھی ناواقف تھا یا پھر انگریزی بولتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک بڑے سے گھر کے آگے گاڑی روک دی تھی۔ یہ گھر کم اور دکانیں زیادہ معلوم ہوتی تھیں، مگر یہ علاقہ کافی ویران تھا۔ اس علاقے کی ایک ہی بلڈنگ تھی جو کہ نظر آ رہی تھی اور جس میں ہم جا رہے تھے۔ اس بلڈنگ کے آس پاس اور کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا، نہ ہی باہر کوئی گاڑی کھڑی تھی، بس 3-4 بڑی بڑی وین یا جیپ تھی۔ ایک کچرے والا ٹرک بھی تھا جو اسی بلڈنگ کے باہر کھڑا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سفر جہنم کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی آدمی دروازہ کھولے گا میں یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ کھول کر وہ مجھے باہر کی طرف گھسیٹنا چاہ رہا تھا۔ جب میں نے مخالف سمت میں دوڑ لگانا شروع کر دی، میں اس آدمی کے سامنے چند سیکنڈ بھی بھاگ نہیں سکی۔ اس نے جا کر مجھے دبوچے سر پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا، مجھ پر چلاتے ہوئے بولا کہ تم یہاں سے کہیں نہیں بھاگ سکتی، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ وہ خالص انگریزی بول رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں کا مقامی نہیں ہے، بلکہ کوئی انگریز ہی ہوگا۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ بالوں سے گھسیٹ کر مجھے اندر لے جایا گیا۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا، یہاں پر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی سنائی دے رہا تھا۔ مارے پیاس کے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، رو رو کر ویسے ہی حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں فی الحال پانی پینا چاہتی تھی۔ مجھے زیادہ انگریزی تو نہیں آتی تھی، مگر یہ معلوم تھا کہ پانی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔
میں نے اس سے پانی مانگا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پانی کے اندر بھی ان کا شر چھپا ہوا ہے۔ وہ پانی پیتے ہی مجھے چکر آنے لگے اور میں بے ہوشی کا دورہ پڑتے ہی نیچے گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش و حواس نہیں رہا تھا کہ آگے کیا ہوا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی میں اسی اندھیرے کمرے میں تھی۔ میرے پورے وجود سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے اندر اب اتنی توانائی نہیں بچی تھی کہ میں بھاگ کر اپنی جان بچا سکوں۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت داخل ہوئی۔ عورت کا بھی قد اچھا خاصا تھا اور اس کا جسم بھی بھرا بھرا سا تھا، بال گھنگریالے اور وہ بھی کالے رنگ کی تھی۔ اس نے میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھا، میرے سامنے کچھ کاغذات رکھتے ہوئے بولی، ان پر جلدی سے دستخط کر دو، انگوٹھے لگا دو، ورنہ انگوٹھے لگوانا ہمیں آتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شک پڑ گیا کہ یہ لوگ کوئی ایسا کام کروانا چاہتے ہیں مجھ سے جس کے لیے انہیں میرے ہی دستخط کی ضرورت ہے۔ میں نے دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا تو وہ مجھ پر مزید غصہ کرنے لگی۔ بولی کہ میں تمہیں ایسی جگہ بند کر دوں گی جہاں ہمارے گندگی اور بدبو کے تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے کہا مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں سوائے اپنی عزت کے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم میری عزت پامال کرو گی، میری عزت کا سودا کرو گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف اپنے شوہر کی امانت ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ کاغذ پھاڑ دیے۔ وہ عورت غصے میں لال سرخ آنکھیں لیے میری طرف بڑھی، میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا اور ساتھ ہی مجھے بازو سے گھسیٹ کر نیچے لے جانے لگی۔ اس نے مجھے ایک ایسے کمرے میں لا کر بند کر دیا جہاں کوڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ گندگی دیکھ کر مجھے کرہت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہاں پر گلی سڑی سبزیاں اور بہت سارا گند پڑا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ اب کیا مجھے یہاں رہنا پڑے گا؟ میں نے دل میں سوچا، مگر سامنے پڑا ایک ڈبل روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر مجھے بے حد بھوک ستانے لگی۔ میں نے وہ ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ حالانکہ یہ گندا نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے متلی آ رہی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو میری مدد ضرور کرے گا۔ جیسے تو نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نکالا تھا، میری بھی مدد فرما۔ میں یہی دعائیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے روشنی بھی چلی گئی۔ اب کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے باہر ایک آواز آنے لگی، شاید کوڑا اٹھانے والی گاڑی آ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور پھر میں نے وہ کیا جو کرنے کا میں زندگی بھر سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بڑی سی پیٹی جس میں گند بلا پڑا ہوا تھا، میں نے اس میں سے گند کو نکال کر خود کو اس میں چھپا دیا۔ میرے اوپر کچرے کا ڈھیر تھا اور میری سانس بند ہو رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ لوگ جو کچرا اٹھانے آئے تھے، انہوں نے مجھے جلدی کچرے کی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ لوگ شاید جلدی میں تھے۔ مجھے ایک دو سخت چوٹ بھی آئی مگر میں خاموش رہی۔ شکر ہے کہ میں دبلی پتلی تھی، ورنہ ان لوگوں کو میرے یہاں چھپے ہونے کا اندازہ ہو جاتا۔ خیر، ان لوگوں نے مجھے کوڑے کے ٹرک میں ڈال دیا اور مختلف جگہوں کا چکر لگانے لگے۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کسی کو میری موجودگی کا پتہ نہ لگ جائے۔ باقی جگہوں سے کچرا اٹھانے کے بعد ان لوگوں نے بڑے سے کچرے کے ڈھیر میں ان لوگوں نے آ کر گاڑی کا سارا کچرا نکال کر پھینک دیا۔ مجھے سخت چوٹیں آئی تھیں کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ کچرا سمجھ کر ہی چیزیں پھینک رہے تھے۔ جب مجھے ٹرک کے چلے جانے کا یقین ہوا تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اس جگہ سے تو نکل آئی، اگرچہ یہاں آس پاس تک اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ کسی انسان کے وجود کا نشان بھی نہیں تھا، مگر ایک طرف ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر تیر کا نشان بنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سڑک آبادی کی طرف جا رہی ہے۔ میں اس پر بے تحاشا بھاگنا شروع ہو گئی۔ آگے جا کر مجھے ایک گاڑی نظر آئی۔ میں نے گاڑی والے کو اپنی مدد کے لیے روکا۔ وہ کوئی شریف انسان تھا۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ وہاں کا مقامی تھا۔ نہ اسے انگریزی آتی تھی اور نہ میری زبان سمجھ آتی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے، اشاروں کنایوں سے اسے پاکستانی سفارت خانے کے بارے میں بتایا۔ سفارت خانے کا نام سن کر وہ مجھے وہیں پر لے گیا جہاں پر پاکستانی سفارت خانہ واقع تھا۔ پاکستانی سفارت خانے میں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں جس ملک میں آئی ہوں
وہ سعودی عرب نہیں بلکہ نیپال تھا۔ مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، وہ بھی اللہ رسول کے نام پر۔ مجھے تو وہ حج کروانے لے کر آیا تھا۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا کہ میرے ساتھ آخر اتنا بڑا دھوکہ اس نے بتا دیتا۔ اگر وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا تو مجھے طلاق دے دیتا، لیکن یوں مجھے غیروں کے ہاتھ تو نہ بھیجتا۔ میری باقی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے نیپال سے پاکستان واپس بھجوا دیا، مگر میں اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی۔ اپنے ماں باپ سے جا ملی، انہیں ساری بات بتا دی۔ میرے ماں باپ یہ سن کر سخت غصے میں آ گئے۔ انہیں تو لگا تھا میرا شوہر مجھے حج کروانے لے کر گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق میرا شوہر ابھی تک پاکستان واپس نہیں آیا تھا۔ میرے شوہر نے 10 دن بعد اسی طرح واپسی اختیار کی۔ آتے ہی رونا دھونا مچا دیا کہ میری بیوی سعودی عرب میں حج کے دوران گم ہو گئی۔ اس بات پر وہ ڈٹا ہوا تھا، لیکن جب میں اس کے سامنے گئی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم ایک بد کردار عورت ہو، اور یہ کہ تم نے بہت سارے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے۔ میں تو تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا، اسی لیے گردے بیچنے والی ایک ایسی مافیا کے پاس لے کر گیا تھا جہاں سے انسان زندہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ زندگی بھر تمہارے ماں باپ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تمہیں بھول جاؤں گا اور خود دوسری شادی کروں گا۔ لیکن جب یہ سب کچھ میں کر چکا، میں نے اپنی بڑی بہن کو بتایا تو اس نے مجھ پر ایک نیا انکشاف کیا۔ وہ یہ کہ اس نے تمہاری عداوت میں یہ ساری باتیں کہی تھیں۔ ان سب باتوں میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ میں اس کی باتیں اور وضاحتیں سن چکی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہا کہ میرے ساتھ واپس چلو، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی۔ انسان سے خطا ہوتی ہے، مگر اتنی لمبی منصوبہ بندی ایک خطا کے نتیجے میں نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ میرے بارے میں بہت بری نیت رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر میرے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ میری جان پر بن آئی۔ وہ تو میرے رب نے مجھے بچانا تھا، سو مجھے بچا لیا، وگرنہ میرے شوہر نے تو مجھ سے میری زندگی چھیننے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور میں ایسے شخص پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ سو میں نے خلا لے لی، مگر میرا شوہر ابھی تک میری منتیں کر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔